الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ جو ہے وہ نورانی قاعدے کے جو ہے جتنے بھی قواعد ہم نے شروع سے پڑھے تھے اس پر جو ہے ایک دفعہ نظر ڈالیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات 29 ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ اور کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف۔ حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ خصہ زغتن قز ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کو یہ قواعد یاد ہوں گے تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف 4 ہیں۔ با، فا، میم، واو۔ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حرف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سیٹی والے حرف 3 ہیں۔ زا، سین، صاد۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ حروف قریب الصوت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حرف کتنے ہیں؟ 16 ہیں۔ تا، طو، زا، زال، ظ، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ، عین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین جو ہے کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جو کلمے کے آخر میں ہوتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف، واو اور یا۔ اب یہ تینوں حرف کب مدہ ہوتے ہیں؟ تو یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مد ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مد ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مد ہوگا۔ حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہیں کہ حروف مدہ کو کتنے الف کے برابر کھینچنا ہے، کھڑی حرکات کو کتنے الف کے برابر کھینچنا ہے اور حرکات کو کتنے الف کے برابر کھینچنا ہے۔ حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھیں گے۔ اور لین کا مطلب ہی کیا ہے؟ نرمی سے ادا ہونا۔ تو واو اور یا، تو یہ دونوں حرف کب لین ہوں گے؟ تو واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو تو واو لین ہوگا اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ قلقلہ کے کیا معنی ہیں؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز
لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال، اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جد ہے۔ حروف قلقلہ میں کب قلقلہ خوب ظاہر ہوگا؟ تو جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی قاف ساکن ہو یا طا ساکن ہو یا با ساکن ہو یا جیم ہو، ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو قلقلہ واضح ہوگا، یعنی کہ آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی۔ اگر قلقلہ حروف مشدد ہوں تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ یعنی قلقلہ حرف پر تشدید ہو تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ تو جب قلقلہ حرف مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ پیچھے میں نے آپ کو ساتھ قاعدے بتائے تھے، تو ساتھ ان کی تختی میں بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا۔ حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ساکنہ یعنی حمزہ ساکن ہو یا اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا، تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ اظہار کا قاعدہ سنائیں تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اخفا کا قاعدہ سنائیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا۔ حروف اخفا نیچے میں نے آپ کو یاد کروا دیے تھے، حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اوپر اظہار میں غنہ نہیں کریں گے، حروف حلقی آ جائے تو، اور یہاں پر غنہ کریں گے۔ حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو حروف اخفا 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ 3 دندانے والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ 3 دندانے والی مطلب اس طرح کی شکل بنی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تشدید۔ اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ نون مشدد اور میم مشدد مطلب نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو، تو نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ تو ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ غنے کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو مشدد حرف کو ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ادغام کا قاعدہ سنائیں تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اقلاب کا قاعدہ سنا۔ اچھا، یہ 4 قاعدے یہ وہی ہیں جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے تھے؟ 4۔ تو یہ ابھی آخری قاعدہ اقلاب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کی بھی پیچھے میں نے تختی میں آپ کو جو ہے وہ مثال دے کر سمجھایا تھا، آپ پیچھے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ میم ساکن یعنی میم ہو اور ساکن ہو۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔
ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اس کی مثال بھی میم ساکن کی جو ہم نے تختی پڑھی، تختی نمبر 15 میں جو ہے وہ آپ کو مثال دے کے میں نے سمجھایا ہے۔ تفخیم ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ تو تفخیم کے معنی ہیں حرف کو پر پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت کے لام کو ہم پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ تو الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اور را کو پر پڑھنے کی صورتیں کون کون سی ہیں؟ یہ غور سے ذرا سنیے گا۔ را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، یا را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، تو ان سب صورتوں میں را کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ اور حروف مستعلیہ بھی پیچھے میں نے بتا دیا کتنے ہیں۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں، را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں تو باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تب را کو باریک پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ان سب صورتوں میں را کو ہم کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی، جیسے ارجعی کے الفاظ کے نیچے زیر عارضی ہے۔ مد کے کیا معنی ہیں اور اس کے کتنے سبب ہیں اور کون کون سے ہیں؟ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا، اور مد کے کتنے سبب ہیں؟ 2، حمزہ، سکون۔ اور مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مد کی 6 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ مد متصل کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اور مد منفصل کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ پیچھے بتائے کتنے تھے؟ 3، الف، واو اور یا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ زائد الف کسے کہتے ہیں اور کیا اسے پڑھتے ہیں؟ تو قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، ایسے الف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زائد الف، اور اس کو الف نہیں پڑھتے، جیسے پیچھے ہم نے قاعدے میں پڑھا ہے۔ کون سی تختی میں؟ تختی نمبر 19 میں۔ اب کیا لکھا ہے؟ دنیا، بنیان، صنوان اور قنوان کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا، یعنی ان کلمات میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اور سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ تسہیل کے کیا معنی ہیں؟ تسہیل کے معنی ہیں نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ اور امالہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے مثال پڑھی مجریہا، میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مجرے، ہا الف زبر ہا، مجریہا۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ
آ گئی ہوگی۔ اور وقف کے کیا معنی ہیں؟ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، اور وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو یا دو زیر یا دو پیش ہو تو اس حرف کو ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ یہ پیچھے میں نے وقف کی جو ہے وہ 2 دفعہ جو ہے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے پیچھے پڑھائی ہے، اور آپ پیچھے والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخر میں 2 زبر کی تنوین ہو تو کیا کریں گے؟ تو 2 زبر کی تنوین ہو تو اس کو ہم الف سے بدل دیں گے، اور اگر گولتا ہو تو اس کو ہم ہا سے ساکن کر کے اس کو ہا میں بدل دیں گے۔ نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گرا دیتے ہیں اور تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اب گول دائرہ یعنی وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے اور اس پر ہر حال میں ٹھہرنا چاہیے۔ اب میم جو ہے وہ میم کون سی علامت ہے؟ تو یہ وقف لازم کی علامت اور یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو جو ہے وقف کی کون سی علامت ہے؟ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے اور یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی نہ بھی ٹھہرا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور جیم جو ہے وقف کی کون سی علامت ہے؟ یہ وقف جائز کی علامت ہے اور یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا جو ہے یہ وقف مجوز کی علامت ہے اور یہاں ٹھہرنا ناجائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اور صاد جو ہے یہ وقف مرخص کی علامت ہے اور یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ہے لام پر وقف کی وضاحت فرمائیں تو اگر آیت کے اوپر ہو لکھا ہوا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ آیت کے علاوہ لکھا ہو تو نہ ٹھہریں۔ اعادہ کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سارے قواعد جو ہے وہ ڈیٹیل میں سمجھ آ گئے ہوں گے، اور جس کو کوئی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہر تختی کے ساتھ جو ہے یہ قاعدے جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتائے ہیں، اور یہاں پر بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے سارے قاعدوں پر جو ہے وہ نظر ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کا آغاز کریں گے، اور امید ہے کہ جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔